کو جمع کر کے اور اس علماء کی جماعت کے درمیان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں سن 1921 میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے امیر شریعت کا انتخاب عمل میں آیا اور سب سے پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے، جو اس وقت خان کا مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا وہ طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے مشیر اعضاء کو جو منتشر تھے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی، آپ اس کو محسوس کیجئے کہ جب سیاسی بیداری کیا عمل کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا، اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصہ داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی، جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار اور پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے امارت شریعہ کے شعبدار پر نظر ڈالی تھی تو آپ نے اپنے قلم سے امارت شریعہ کے رجسٹر پر جو تاثرات لکھے وہ صرف یہ تھے کہ میں نے امارت شریعہ کو دیکھا اور سمجھا، اس کے شعبدار کو میں نے جانا، میرا یقین یہ ہے کہ امارت شریعہ کے اکابر نے جن پختہ اصولوں پر اور جس اخلاص کی بنیاد پر جن خاص شعبوں کو ساتھ لے کر عمارت کی بنیاد رکھی ہے، اگر کبھی بھی اس ملک میں پلٹ کر یہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو امارت شریعہ کے اکابر نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اس سے امارت شریعہ کے اس نقشے کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ امارت شریعہ نے سیاسی عمل میں ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ امارت شریعہ نے تنظیم کے اعتبار سے کلمے کے نام پر ملت کو متحد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں اور آبادی آبادی میں اپنے مبلغین کو بھیج کر کلمے کی بنیاد پر گاؤں میں نقیب کا انتخاب کر کے، گاؤں میں ممبروں کا انتخاب کر کے ایک ایسی کڑی تیار کی کہ بہار، اڑیسہ کے سارے مسلمان اپنے گاؤں کی سطح پر نقیب، پنچایت کی سطح پر اس کے ذمہ دار، بلاک کے سطح پر اپنے ذمہ دار، ضلع کے سطح پر اپنے ذمہ دار سے ایک ایسی کڑی تیار کرے جس کا سرا امارت شریعہ کے مرکز میں امیر شریعت سے جا کر ملتا ہو۔ اور آج فخر کے ساتھ اب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں کے اندر امارت شریعہ کی تنظیم قائم ہے۔ امارت شریعہ کے نقبہ موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تمام ضلع کے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دی، اور آج اس کی برکت سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل پورا ہو چکا۔ ان کے ذمہ دار اور ارکان بھی بڑی حد تک پوری فعالیت کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بلاک کی سطح پر امارت شریعہ کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس فکر کو لے کر بھی کام کیا گیا، اور بلاک کی سطح پر بھی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے پوری سرگرمی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امارت شریعہ نے ملی تنظیموں کو جوڑنے میں اور ملی تنظیموں کو وجود دینے میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی وجود دیا، اور امارت شریعہ کے اکابر کے قدموں کی برکت ہے، ان کے فکر اور سوچ کی برکت ہے کہ یہ جب ملت کے لیے طوفان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس فکر کو عام کیا، اور ان کی قوت ایمانی اور فکر